Assalamu alaikum. This is lecture number 18 and we're continuing with chapter number 9 of your books. A very quick recap. Chapter number 9 is about motivating your employees and leading your employees so that your employees become satisfied and productive, and at the end of the day it would mean more productivity for your organization and it would mean more profitability for your organization. What will you learn out of this chapter? First thing, you will learn कि जी psychological contract क्या होता है, job satisfaction क्या चीज़ है, और how can you define morale. Next up is you will discuss or you will be able to learn different theories of motivation. उसमें कुछ contemporary theories of motivation है और कुछ थोड़ी old school of thought की motivational theories हैं. Then we are going to discuss what are the various strategies to improve job satisfaction and employee motivation. And finally we are going to talk about कि जी leadership style different types के कौन से होते हैं और उन सब leadership styles में से कौन सा सबसे ज़्यादा effective leadership style है या managers को कौन सा leadership style किस time पर use करना चाहिए. Now this particular slide you've seen before as well in the last lecture as well, and this is the point from where we will continue. What we're discussing is the Maslow need hierarchy. Maslow need hierarchy was developed by Abraham Maslow in 1954, and Abraham Maslow said that every individual has 5 different basic needs. Now what are those basic needs? Those basic needs are your physiological needs, security needs, social needs, esteem needs, and self-actualization needs. Now Maslow also said that all these 5 needs do not exist at one time in an individual. इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक individual हूँ तो मेरे अंदर ये पांचों की पांचों needs एक टाइम पर मौजूद नहीं होंगी. What happens is that every individual starts from the most basic needs, which is your physiological needs. Need for shelter, food and clothes. Roti, kapda, makan, basic necessities जिसके बगैर हम नहीं रह सकते. Those are called as your physiological needs. जब individual की physiological needs fulfill हो जाएंगी, then the individual will start thinking about the security needs. कि अच्छा मेरा जब मेरे पास रोटी भी होगी, कपड़ा भी होगा और मकान शेल्टर भी होगा तो मैं फिर परेशान होंगी कि जी मेरे गेट पर मैं तो बड़े एक ऐसे इलाके में रह रही हूँ जहाँ पर चोरियाँ बड़ी हो रही हैं, तो पर मुझे गार्ड रखना चाहिए. क्या मेरा घर सिक्योर है या नहीं है? मुझे ताले लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए? ताले लगाने चाहिए तो कौन सी कंपनी के लगाने चाहिए? कोई सिक्योरिटी सिस्टम लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? जस्ट फॉर एग्जांपल सेक, अगर लेट्स से कि मेरी फिजियोलॉजिकल नीड्स ही नहीं मीट हो रही, मेरा घर ही नहीं है, तो फिर मैं क्या ये सोचूंगी कि जी सिक्योरिटी सिस्टम कौन सा लगाना चाहिए और कौन सा लगाना नहीं चाहिए? जब घर होगा, ऊपर छत होगी, तभी तो मैं ये सोचूंगी ना कि मैं अपने घर को सिक्योर कैसे बना सकती हूँ, कौन से सिक्योरिटी सिस्टम्स लगाऊं, कौन से ताले लगाऊं ताकि आराम से खुल ना सके या सिर्फ चाबियों से खुल सके. जब इंडिविजुअल की सिक्योरिटी नीड्स फुलफिल हो जाएंगी, फिर वो सोशल नीड्स के बारे में सोचेगा. जब पेट पे खाना होगा, कपड़े होंगे, घर होगा, घर जो है वो सिक्योर होगा, सेफ होगा, फिर मैं सोचूंगी कि जी अब मैं जाकर अपने नेबर से मिल लेती हूँ. फिर मैं सोचती हूँ कि जी अच्छा मैं अपने घर में एक पार्टी करती हूँ जहाँ पर मैं सारे नेबर्स को बुलाती हूँ ताकि आई शुड गेट टू नो देम. फिर मैं इंटरेक्शन करूँगी, फिर मैं सोशलाइजिंग करूँगी. अब घर ही ना हो, मैं घर सिक्योर ही ना हो, तो मैं सोशलाइजिंग कैसे करूँ, मैं फ्रेंडशिप कैसे बनाऊँ? मेरे तो जहन में परेशानी होगी कि यार मुझे घर चाहिए, या मुझे परेशानी होगी कि यार मेरा घर तो है लेकिन वो सिक्योर ही नहीं है. मैं जब तक इनविटेशन लोगों को देने जाऊंगी उतनी देर में तो मेरे घर में चोरी हो जाएगी. जब आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल हो जाती हैं, जब आपकी सिक्योरिटी नीड्स फुलफिल हो जाती हैं, तो फिर आप अपने इंटरेक्शन के बारे में सोचते हैं, फिर आप फ्रेंडशिप के बारे में सोचते हैं, फिर आप सोशल नीड्स या सोशलाइजिंग के बारे में सोचते हैं. जब सोशल नीड्स फुलफिल हो जाएंगी, फिर एस्टीम नीड्स की बारी आती है कि अच्छा अब जब मैंने पार्टी करनी है तो जब मैं पार्टी करूंगी ना तो मैं अपने जो सिटी के सबसे बड़े केटरर को बुलाऊंगी और मैं वेटर्स भी रखूंगी और मैं एक म्यूजिकल इवनिंग भी करूंगी जहां पर मैं आतिफ असलम को बुलाऊंगी. क्यों बुलाऊंगी? ताकि सबको पता चले कि मैं आई एम अ वेरी बिग पर्सन, आई एम अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन.
मेरी कोई सोशल स्टैंडिंग है, मैं एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ, सबको पता चले कि मैं how important a person I am. So that becomes your esteem needs, whereby you're becoming status conscious. आप लोगों को बता रहे हैं कि जी आप इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इतनी बड़ी पोजीशन पर काम करते हैं, आप लोगों को बता रहे हैं कि आप आतिफ असलम को अफोर्ड कर सकते हैं अपने घर में म्यूजिकल इवनिंग के लिए, आप लोगों को बता रहे हैं कि जी मैं हाउ बिग आई एम और हाउ इम्पोर्टेंट आई एम. जब आपकी esteem नीड्स फुलफिल हो जाती हैं, फिर आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आती हैं. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स वो होती हैं कि जहाँ पर इंडिविजुअल जो है वो एक ऐसा इंडिविजुअल बन जाता है जहाँ पर वो एक आइडियल हो जाता है, जहाँ पर उसकी कोई और नीड नहीं रहती, जहाँ पर उसको जो चीज़ चाहिए होती है वो उसको मिल जाती है. So that is what is your self-actualization need is. Again, as I said earlier as well, that for an individual to go from a lower, अच्छा इसमें सबसे lowest order में physiological need है, उसके बाद security है, फिर social है, फिर esteem है, फिर self-actualization है. जब तक फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल नहीं होंगी, इंडिविजुअल सिक्योरिटी नीड्स के बारे में नहीं सोचेगा. जब तक सिक्योरिटी नीड और फिजियोलॉजिकल नीड फुलफिल नहीं होंगी, इंडिविजुअल सोशल नीड्स के बारे में नहीं सोचेगा. जब तक सोशल सिक्योरिटी और फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल नहीं होंगी, इंडिविजुअल एस्टीम नीड्स के बारे में नहीं सोचेगा. जब तक एस्टीम नीड्स, सोशल सिक्योरिटी और फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल नहीं होंगी, इंडिविजुअल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड के बारे में नहीं सोचेगा. सो a lower order need has to be met before a person can start thinking about a higher order need. ठीक हो गया. Now what this particular figure shows is कि अगर आप मैस्लो की हायरार्की को एक जनरल एग्जाम्पल पर, एक इंडिविजुअल पर अप्लाई करें तो क्या होगा. उस केस में फिजियोलॉजिकल नीड इज गोइंग टू बी शेल्टर, food, shelter, clothes. Security needs is going to be stability, कि भाई you want to be stable, you want to be एक ऐसी जगह पर रहना चाहते हैं जहाँ पर आप continuously रह सकें, जो एक secure, safe environment हो. Social needs is going to be friendship needs. Esteem needs is going to be status, recognition. आप लोगों को पता हो कि आप कितनी बड़ी गाड़ी चलाते हैं, आप कितनी बड़ी organization में काम करते हैं, आपकी designation chief executive officer है या नहीं है. Status conscious, या आप status वाली जो चीज़ें होती हैं, आप branded पहनते हैं, आप Levi's पहनते हैं, आप एक आम जीन्स नहीं पहनते, आप नाइकी के शूज पहनते हैं, आप एक आम पाकिस्तानी ब्रांड नहीं पहनते. दैट इज व्हाट स्टेटस इज. एंड फाइनली सेल्फ फुलफिलमेंट. नाउ अगर आप इन सब एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, इसमें ये चारों नीड्स तो अटेनेबल है, या ये चारों नीड्स तो आप फुलफिल कर सकते हैं, बट सेल्फ फुलफिलमेंट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट नीड टू बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट रिक्वायरमेंट. बिकॉज आप अगर अपने इर्द गिर्द देखें, ऊपर नीचे देखें, आपको बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं हु आर हैप्पी विद व्हाट दे आर. आपके पास मेहरान थी, आपके पास पैसे हुए तो आपने कल्टस ले ली, कल्टस थी तो पैसे हुए तो आपने सिटी ले ली, सिटी थी तो पैसे हुए तो आपने सिविक ले ली, सिविक थी तो उसके बाद पैसे हुए तो आपने BMW ले ली, BMW ली तो आपके पास और पैसे आए तो आपने मर्सिडीज का नया मॉडल ले लिया, मर्सिडीज का नया मॉडल लिया तो आपने सोचा कि मुझे एक और मर्सिडीज चाहिए, फिर एक और मर्सिडीज ले ली तो आपने सोचा कि मुझे पराडो चाहिए. What happens is कि there never comes a stage जहाँ पे आप खुश होते हैं अपनी चीज़ों के साथ, आपको कोई ना कोई चीज़ उससे बेहतर मिलती है, आपको कोई ना कोई और चीज़ चाहिए होती है. सो सेल्फ फुलफिलमेंट की जो स्टेज है, जो कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड एक्चुअली है, वो कभी भी पूरी नहीं होती. जनरली स्पीकिंग बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जो कि स्पिरिचुअल लोग होते हैं, जो कि सेल्फ फुलफिल्ड लोग होते हैं या सेल्फ एक्चुअलाइज्ड लोग होते हैं. दे आर व्हाट दे आर मेंट टू बी. जैसे कि अल्लाह मियां ने हम लोगों को बताया कि जी आपने जिस किस्म का आइडियल इंसान बनना है, ये वो इंसान होता है जहां पर दुनियावी चीजों को आप पीछे छोड़कर आप एक स्पिरिचुअल उसकी तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं. अब अगर आप जनरल एग्जांपल को साइड पर रखें और इस मैस्लो की नीड हायरार्की को ऑर्गेनाइजेशन पर अप्लाई करें, तो फिजियोलॉजिकल नीड इज बेसिकली मेट बाय योर सैलरी. सैलरी देंगे तो फिर कपड़ा भी आएगा, खाना भी आएगा और मकान भी मिलेगा. सिक्योरिटी नीड इज लेट्स से जो आपका पेंशन है, कि जी अगर मैं रिटायर होता हूँ, अगर मेरी सिक्योरिटी नीड ऐसे फुलफिल ऑर्गेनाइजेशन करती है कि जी मुझे रिटायरमेंट प्लान ऑफर करती है कि जी जब आप रिटायर होंगे तब भी ऑर्गेनाइजेशन आपका ख्याल रखेगी, ऑर्गेनाइजेशन आपको पेंशन देगी ताकि आप अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकें और सिक्योर हों, किसी पर डिपेंडेंट ना हों. सोशल नीड्स इज अगेन फ्रेंड्स एंड वर्क, कॉलीग, साथ वाले कैबिन में बैठा है, साथ वाले ऑफिस में जो बैठा है, यू नीड अ टी ब्रेक, आप अपना कप ऑफ कॉफी उठाकर उसके पास चले जाते हो, यू ड्रिंक कॉफी, यू डिस्कस पॉलिटिक्स, यू डिस्कस फ्रेंड्स, यू गॉसिप अराउंड. स्टीम
needs is job title. Chief Executive Officer is fulfilling in his team need कि मैं कितनी बड़ी पोजीशन पर हूँ. या अगर थोड़े से और छोटे लेवल, मार्केटिंग मैनेजर is again fulfilling an individual needs के जी जब आप किसी से को बताते हैं कि जी आपकी क्या डेजिग्नेशन, मैं जी मार्केटिंग मैनेजर हूँ, या जी मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ, या जी मैं वाइस चांसलर हूँ यूनिवर्सिटी का, या जी मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या चीफ मार्केटिंग ऑफिसर या चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन का. दिस इज फुलफिलिंग योर स्टीम नीड्स, ताकि लोगों को पता चले कि आप कितनी बड़ी पोजीशन पर हैं. एंड फाइनली ऑर्गेनाइजेशन के एस्पेक्ट से अगर आपको एक चैलेंजिंग जॉब मिलती है विच कीप यू ऑन योर टोज, विच कीप यू इंटरेस्टेड, दैट इज व्हाट अ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड इज. राइट. सो हमने आपको इब्राहिम मास्लो के रेफरेंस से हमने आपको एक जनरल एग्जांपल भी दे दी जहां पर आप जनरली इस पर्टिकुलर थ्योरी को अप्लाई कर सकते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन एग्जांपल भी दे दी जहां पर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस से भी अप्लाई कर सकते हैं. मैनेजर की इम्प्लीकेशन क्या है? मास्लो नीड हायरार्की की इम्प्लीकेशन ये है कि अगर एक मैनेजर एक एम्प्लॉय को हायर करता है और हायर करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखता है और उसको बहुत अच्छा टाइटल देता है और उसको बहुत अच्छा पेंशन प्लान देता है या रिटायरमेंट प्लान देता है, लेकिन उसको सैलरी अच्छी नहीं देता, तो वो एम्प्लॉय कभी भी मोटिवेटेड नहीं होगा. So if a manager wants to ensure that his or her employees are motivated, he or she needs to make sure सबसे पहले सैलरी जो है वो अच्छी हो. सैलरी is basically कि जी जितना वो काम कर रहा है उसी के लिहाज से उसकी सैलरी हो. जब इंसान सैलरी से खुश होगा फिर वो अपने रिटायरमेंट प्लान के बारे में सोचेगा, फिर वो फ्रेंड्स एट वर्क और जॉब टाइटल और चैलेंजिंग जॉब के बारे में सोचेगा. अगर आप उसको ये सब ऊपर के 4 चीज़ें दे दें और सैलरी अच्छी ना दें, तो वो कभी भी इंडिविजुअल मोटिवेटेड नहीं होगा, सेटिस्फाइड नहीं होगा, उसका मोरल कभी भी अच्छा नहीं होगा. सो मैनेजर की इम्प्लीकेशन ये है कि एवरी मैनेजर हैज टू अंडरस्टैंड कि एक इंडिविजुअल किस लेवल पर मौजूद है और फिर उसको उसी लेवल के लिहाज से उसको चीज़ें देनी पड़ेंगी ताकि अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकें. Maslow need hierarchy के बाद आपकी 2-factor theory आती है which was proposed by Frederick Herzberg in 1959. Now Frederick Herzberg said कि job satisfaction जो है that depends on 2 things. One is your hygiene factors and the second one is motivation factors. Herzberg also said कि जी dissatisfaction का ऑपोजिट जो है वो नो डिससैटिस्फैक्शन है, और सेटिस्फैक्शन का ऑपोजिट जो है वो नो सेटिस्फैक्शन है. इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी अपने एम्प्लॉय को हाइजीन फैक्टर्स देते हो. हाइजीन फैक्टर्स क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स क्या? फॉर एग्जांपल एक अच्छा सुपरवाइजर होना जो कि अच्छे तरीके से बता सके कि काम कैसे करना है या अच्छे तरीके से इंस्ट्रक्शंस पास ऑन कर सके. या वर्किंग कंडीशंस हैं जी, आप लाहौर में काम कर रहे हैं, अगर आपके ऑफिस में एयर कंडीशन नहीं है तो वो गुड वर्किंग कंडीशन नहीं है. कंफर्टेबल सीट, कंप्यूटर एंड एयर कंडीशन ऑफिस इज गुड वर्किंग कंडीशंस. इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, फ्रेंड्स कैसे हैं, फ्रेंड्स कैसे नहीं हैं, आप अच्छे लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे. पे एंड सिक्योरिटी is something that I don't need to explain to you. Company policy and administration कैसी है भाई, company policy कैसी है, promotion के क्या chances हैं, appraisals कैसे होती है, छुट्टी कितनी मिलती है. So all these 5 factors are what hygiene factors are. Now जब आप अपने employee को ये सारे factors दे देते हैं, then what happens is that your employee, if you give all these factors to your employee, then your employee is at a stage जहाँ पर वो there is no dissatisfaction. अगर आप अपने एम्प्लॉय को ये सारे फैक्टर्स नहीं देते हैं then you have a dissatisfied employee. So organizations के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को ये सारे फैक्टर्स दें ताकि आपका एम्प्लॉय एक no dissatisfaction की स्टेज पर पहुँचे. That's just part 1 of the theory. आपको अपने एम्प्लॉय को नो डिससैटिस्फैक्शन की स्टेज पर लेकर आना है. ठीक हो गया, ये स्टेप 1 हो गया. स्टेप 2 ये है कि जब आपका एम्प्लॉय नो डिससैटिस्फैक्शन की स्टेज पर आ जाता है उसके बाद आपने उसको सेटिस्फाई भी करना है. सेटिस्फैक्शन के लिए एम्प्लॉय को मोटिवेशनल फैक्टर्स आप देते हैं. मोटिवेशनल फैक्टर्स क्या हैं? अचीवमेंट, रिकग्निशन, आपका काम कैसा है, आप जो काम कर रहे हैं वो क्या वैल्यूएबल वर्क है या नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल्स क्या है, आप अपने काम में आपको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है या नहीं, या आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, आपके प्रमोशन के चांसेस क्या हैं, आपके ग्रोथ के चांसेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या हैं. तो ये 5 चीज़ें हैं, जब ये 5 फैक्टर्स जो कि मोटिवेशनल फैक्टर्स
فیکٹرز ہیں جب آپ اپنے امپلائی کو پرووائڈ کرتے ہیں تو آپ کا امپلائی جو ہے ایک سیٹسفائیڈ امپلائی ہو جاتا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ہرزبرگ 2 فیکٹر تھیوری میں مینیجر کی امپلیکیشن یا مینیجر کے لیے مینیجر کیا سبق سیکھتا ہے اس پرٹیکولر تھیوری سے, وہ یہ ہے کہ اگر مینیجر صرف ہائیجین فیکٹر پرووائڈ کرے گا تو امپلائی ناٹ ڈسسیٹسفائیڈ تو ہو جائے گا, وہ ایک ایسے لیول پر آ جائے گا جہاں پر اس کی ڈسسیٹسفیکشن تو ختم ہو جائے گی لیکن وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا, وہ موٹیویٹڈ نہیں ہوگا. سو مینیجر کو پھر موٹیویشنل فیکٹر بھی یوز کرنے ہیں اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اور اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. سو واٹ دس تھیوری بیسکلی سیز از دیٹ اے مینیجر ہیز ٹو یوز اے کمبینیشن آف ہائیجین فیکٹرز اینڈ موٹیویشنل فیکٹرز ٹو موٹیویٹ این امپلائی. اگر آپ صرف ہائیجین فیکٹرز یوز کریں گے تب بھی صحیح نہیں ہے, اگر آپ صرف موٹیویشنل فیکٹر یوز کریں گے تب بھی صحیح نہیں ہے. آپ کو ہائیجین فیکٹر کا اور موٹیویشن فیکٹر کا کمبینیشن یوز کرنا ہے سو دیٹ یور امپلائی بیکمز اے motivated employee, so that your employee becomes so that your employee has a very positive attitude towards work and your employee is a satisfied employee. So جی یہ آپ کی third contemporary motivational theory ہو گئی. سب سے پہلے theory X and Y تھی, second میں Maslow need hierarchy تھی اور third number پر آپ کی 2 factor Herzberg کی theory تھی. Fourth is an expectancy theory. Expectancy theory was basically developed by Victor Vroom in 1964, and the expectancy theory is all about how people, when I say people I automatically mean employee, how employees work towards rewards. Now expectancy theory, as the name itself says, is all about expectations. ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہے؟ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ اگر آپ نے بہت محنت کی اپنے امتحان میں تو آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ کا اے آئے گا. اگر آپ نے بہت محنت کی کیک بنانے میں تو آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ کا کیک بہت اچھا بنا. اگر آپ نے بہت محنت کی بریانی پکانے میں تو آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ سب لوگ آپ کی بہت بہت تعریفیں کریں گے. سو دیٹ از آپ ایکسپیکٹیشن از کہ آپ جتنی محنت کرتے ہو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ اگلا بندہ آپ کی اتنی ہی تعریف کرے گا یا آپ کا کام اتنے سے ہی اچھا ہوگا. سو that is exactly what expectation theory is about as well. Expectancy theory جو ہے وہ ایک پورے سسٹم یا پروسیس کو فالو کرتی ہے. پروسیس میں سب سے پہلے انڈیویجول ایفرٹ آتا ہے. انڈیویجول ایفرٹ از how much work you and me are putting in, یا میں اور آپ انڈیویجولی یا صرف میں اکیلی کی اگر میں بات کروں, میں ایک کام کو پرفارم کرنے میں کتنا ایفرٹ پٹ ان کر رہی ہوں, یا میں ایک کام کو پرفارم کرنے میں کتنا زیادہ ہارڈ ورک پٹ ان کر رہی ہوں, از واٹ انڈیویجول ایفرٹ از. انڈیویجول ایفرٹ کے بعد ذاتائی بتا جب میں ایفرٹ پٹ ان کروں گی تو آٹومیٹکلی وہ کام میں کروں گی. جب کام کروں گی تو اس میں انڈیویجول پرفارمنس آئے گی. ٹھیک ہو گیا. سو دا مور ایفرٹ آئی پٹ ان آٹومیٹکلی دا بیٹر پرفارمنس آئی ول گیو. جب پرفارمنس بیٹر ہو جائے گی, جب اچھا کام ہو جائے گا, دین آٹومیٹکلی آئی ول سے کہ یار مجھے تو کوئی انعام بھی ملنا چاہیے. دیٹ از واٹ آرگنائزیشنل ریوارڈ از. اور جب مجھے ریوارڈ ملے گا تو پھر میں یہ دیکھوں گی کہ یار یہ ریوارڈ کیا مجھے چاہیے تھا یا نہیں چاہیے تھا. ویری اسمال ایگزامپل از کہ جی میں نے ایفرٹ میں کیک بنا رہی ہوں, بیکنگ کر رہی ہوں, کیک بنا رہی ہوں. کیک جب بن جائے گا تو میں اس کو کھانے کی میز پر سب کے پاس لاؤں گی اور میں ایکسپیکٹ کروں گی کہ سب لوگ تعریفیں کریں گے. جب سب لوگ تعریفیں کریں گے تو میں یہ بھی ایکسپیکٹ کروں گی کہ میرے ابو جو ہیں وہ کھا کے کہیں گے کہ واہ جی واہ کتنا اچھا بنایا, اور مجھے 2000 روپے انعام میں بھی دیں گے. پھر میں یہ دیکھوں گی کہ یاد ہو یہ 2000 روپے ہی مجھے چاہیے تھے, کہ جی مجھے تو 2000 روپے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ مجھے کچھ شاپنگ کرنی تھی. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی یہ 2000 روپے تو اس وقت میرے لیے ضرورت ہی نہیں تھے کیونکہ اس وقت تو مجھے کوئی اور ریوارڈ چاہیے تھا. اگر ریوارڈ is something that I want, اور جو ریوارڈ مجھے ملا ہے, if that thing is something that I want, پھر تو بہت ہی اچھا کام ہو گیا. لیکن if that reward is something that I don't want, پھر پرابلم arise ہو سکتی ہے. اگر آپ اس پورے پروسیس کو دیکھتے ہیں تو اس میں پہلا ایشو ایفرٹ اور پرفارمنس کا آتا ہے. آٹومیٹکلی ہوتا یہ ہے کہ the more the effort, the better the performance, the less the effort, the worse the performance.
آرگنائزیشنز میں لاجیکلی یہی رول ہے، جتنا اچھا ایفرٹ دیں گے اتنی اچھی پرفارمنس ہوگی. لیکن بہت دفعہ پرابلم یہ ہوتی ہے آرگنائزیشنز میں کہ انڈیویجولز یا امپلائیز ایفرٹ تو بہت اچھا دے رہے ہوتے ہیں، لیکن بیکاز آف سرٹن انفورسین ایشوز آپ کی پرفارمنس اچھی نہیں آتی. فار ایگزامپل آپ نے بہت محنت کر کے پورا کام کر کے آپ نے اپنا ایک پریزنٹیشن بنائی. ہاں پریزنٹیشن جب بنا کر آپ نے جب اس کو ڈیلیور کرنے کا ٹائم آیا تو کیا ایشو ہوا؟ آپ کا کمپیوٹر میں وائرس آ گئی اور آپ کا کمپیوٹر بیٹھ گیا. اب اس میں آپ کا تو کوئی قصور نہیں ہوا نا، آپ کا ایفرٹ تو بہت زیادہ تھا، لیکن آپ کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہوئی کیونکہ جب کمپیوٹر بیٹھ گیا تو پریزنٹیشن ختم ہو گئی. جب پریزنٹیشن ختم ہو گئی تو پھر آپ کیا کسی کو کیا آپ کی پرفارمنس پر لوگ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہو گیا. سو a lot of time generally speaking the more the effort the better the performances. لیکن کئی دفعہ ایسے ایشوز آ سکتے ہیں جہاں پر آپ بہت محنت کریں اور آپ کی پرفارمنس اتنی اچھی نہ ہو. سیکنڈ ایشو از پرفارمنس ٹو ریوارڈ. جب آپ اچھا پرفارم کرتے ہیں تو آپ آٹومیٹکلی ریوارڈ کے خواہش مند بھی ہوتے ہیں. سو دا بیٹر دا پرفارمنس an employee or an individual would also want a reward for that good performance. Similarly اگر پرفارمنس اچھی نہیں ہوتی تو پھر ریوارڈ آپ کو نہیں ملتا. آرگنائزیشن میں بہت دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی پرفارمنس بہت اچھی ہوتی ہے لیکن آپ کی آرگنائزیشن کی طرف سے آپ کو ریوارڈ نہیں ملتا. جب یہ نہیں ہوتا کہ جی میں نے تو بہت محنت سے کام کیا، میں بہت اچھا پرفارم کر رہی ہوں لیکن سال کے اینڈ میں مجھے انکریمنٹ نہیں ملا یا مجھے میرا پے انکریز نہیں ہوئی، تو پھر میں سوچتی ہوں کہ یار میری محنت کرنے کا کیا فائدہ، مجھے اچھا پرفارم کرنے کا کیا فائدہ، مجھے تو آرگنائزیشن ریوارڈ ہی نہیں کری. سو دیٹس یور سیکنڈ ایشو، پرفارمنس ٹو ریوارڈ ایشو. تھرڈ ایشو از ریوارڈ اینڈ پرسنل گول. کہ جی جو آرگنائزیشن مجھے جو ریوارڈ دے، آرگنائزیشن کو مجھے ایک ایسا ریوارڈ دینا چاہیے جس کو میں ویلیو کروں، یا جو ایسا ریوارڈ دینا چاہیے جو مجھ کو چاہیے. کیونکہ اگر آرگنائزیشن مجھے ایک ایسا ریوارڈ دے رہی ہے جو کہ مجھے چاہیے ہی نہیں، اس کیس میں اس ریوارڈ کی اہمیت ختم ہو جائے گی اور وہ ریوارڈ مجھ کو موٹیویٹ نہیں کرے گا. آن دی ادر ہینڈ اگر میری آرگنائزیشن مجھے ایک ایسا ریوارڈ دے رہی ہے جس کو میں چاہتا ہوں لینا، یا جو میرے لیے امپورٹنٹ ہے یا جو میرے لیے ویلیوبل ہے، اس کیس میں اس ریوارڈ کی امپورٹنس میرے لیے بہت زیادہ ہوگی اینڈ آٹومیٹکلی آئی ول بی موٹیویٹڈ کہ جی ہاں مجھے تو بڑا اچھا ریوارڈ ملا جو مجھے چاہیے تھا، تو میں اور موٹیویٹڈ ہوں گا کہ میں اور بہتر طریقے سے کام کروں. سو ایکسپیکٹنسی تھیوری کی بیسکلی ایک مینیجر کے لیے امپلیکیشن یہ ہوتی ہے کہ مینیجر کو یہ 3 ایشوز دیکھنے پڑتے ہیں کہ ایفرٹ ٹو پرفارمنس لنک جو ہے وہ اسٹرانگ ہو. مینیجر شوڈ انشور کہ جو امپلائی ایفرٹ پٹ ان کر رہا ہے اس کی پرفارمنس بھی اچھی ہو. سیکنڈ، مینیجر شوڈ انشور کہ پرفارمنس ٹو ریوارڈ لنک بھی اسٹرانگ ہو. جب کوئی امپلائی پرفارم کر رہا ہے دین اے مینیجر شوڈ انشور کہ اس کو ریوارڈ بھی دیا جائے. اینڈ تھرڈ تھنگ دیٹ اے مینیجر نیڈس ٹو انشور اس کہ ریوارڈ ٹو پرسنل گول لنک جو ہے وہ بھی اسٹرانگ ہو. جو ریوارڈ آرگنائزیشن دے رہی ہے مینیجر کو انشور کرنا چاہیے کہ آرگنائزیشن ایک ایسا ریوارڈ دے امپلائی کو جس کو امپلائی ویلیو کرے. سو دس بیکمز یور ایکسپیکٹنسی تھیوری اینڈ دیٹ از what are the implication of the expectancy theory for a manager. Lastly, you have the equity theory, and good for us that there's no figure to explain that. Equity theory basically is when people evaluate their treatment by employers relative to the treatment of others. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جی امپلائر جو ہے، ایک امپلائر کے پاس ملٹیپل امپلائیز کام کر رہے ہوتے ہیں، ملٹیپل اسٹاف ممبرز ہوتے ہیں، اور ہر امپلائی اپنے آپ کو یا ہر امپلائی کی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، جس طریقے سے امپلائر ہر امپلائی کو ٹریٹ کرتا ہے، ہر امپلائی اپنی ٹریٹمنٹ کو دوسرے کی ٹریٹمنٹ سے کمپیئر کرتا ہے. ویری اسمال ایگزامپل ان دس کیسز کہ جی میں ایک آرگنائزیشن میں کام کرتی ہوں اور مجھے 5,000 سیلری ملتی ہے. ٹھیک ہو گیا، میں اپنی سیلری کو اپنی کالیگ کی سیلری کے ساتھ کمپیئر کروں گی. ٹھیک ہو گیا. اب اگر میری کالیگ کی سیلری بھی 5,000 ہے، ہم دونوں سیم کام کر رہے ہیں، آئیڈینٹیکل کام کر رہے ہیں، ایک جگہ پر بیٹھتے ہیں اور ہم دونوں کی سیلری ایک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایکوٹی تھیوری مطلب کہ فلفل ہوتی ہے کہ ایکوٹی ہے. ایکوٹی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فیئرنیس، کہ جی میں بھی وہی کام کر رہی ہوں، میری کالیگ بھی وہی کام کر رہی ہے، ہم دونوں ایک جیسا کام کر رہے ہیں، ہم کو ایک جیسی سیلری مل رہی ہے، ہم کو ایک جیسے بینیفٹس مل رہے ہیں، ہم کو ایک جیسی ورکنگ انوائرمنٹ ملتی ہے. بوتھ آف اس آر بینگ ٹریٹڈ ان دا سیم مینر، بوتھ آف اس آر
are being treated in an identical manner. कोई इशू नहीं है, मैं satisfied हूँ. लेकिन एक डिफरेंट सिनारियो अगर आप कंसिडर करें जहाँ पर मेरी तनख्वाह 5,000 है और मेरी एम्प्लॉय जो है जो कि सेम काम कर रही है, अगर उसकी तनख्वाह 10,000 है तो मैं कहूँगी कि यार इसको तनख्वाह क्यों ज़्यादा मिल रही है, काम भी वही कर रही है, पढ़ी लिखी भी मेरे जितनी है, क्या वजह है कि why is she getting more salary than I am? इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि जी मैं कहूँगी कि यार फिर मैं इतना काम क्यों करूँ, मुझे काम नहीं करना. इस केस में फिर होगा ये कि इनइक्विटेबल है, फेयरनेस नहीं है, मुझको और मेरी कॉलीग को सेम तनख्वाह नहीं मिल रही है. देयर इज नो फेयरनेस इन आवर सैलरी पैकेज. So when there is going to be no fairness in our salary package or when our packages are going to be inequitable, उस केस में मैं कहूँगी कि यार फिर मैं काम क्यों करूँ, मैं अपने आउटपुट को रिड्यूस करना शुरू कर दूंगी. ठीक हो गया. सो इक्विटी थ्योरी इज बेसिकली वेयर बाय यू कंपेयर योर इनपुट विद योर आउटपुट. और जब आप आउटपुट का कंपैरिजन करते हैं तो आप अपनी आउटपुट को भी अपने विद रिलेटिव टू अदर्स कंपेयर करते हैं. तो इक्विटी थ्योरी इज गोइंग टू हैव टू पर्सपेक्टिव्स. फर्स्ट अप यू गोइंग टू कंपेयर योर इनपुट टू योर आउटपुट. मैं इतना एफर्ट एग्जर्ट करती हूँ, क्या मुझे उसके बराबर की सैलरी मिलती है? अगर इस क्वेश्चन का आंसर हाँ मिलती है कि हाँ जी मैं जितना एफर्ट पुट इन करती हूँ मुझे उसके बराबर की सैलरी मिलती है, दैट मीन्स फेयरनेस है, कोई इशू नहीं है, इक्विटेबल थ्योरी सेट है. अगर इस क्वेश्चन का आंसर है कि नहीं जी मैं जितना एफर्ट पुट इन करती हूँ मुझे उससे कम तनख्वाह मिलती है, उस केस में इनइक्विटी आ गई. एफर्ट ज्यादा है, सैलरी कम है. अब बैलेंस तो नहीं है ना, अब इस बैलेंस को तो वापस क्रिएट करना है. कैसे क्रिएट करूंगी? आई विल स्टार्ट पुटिंग इन लेसर एफर्ट. मैं अपना एफर्ट जब कम करूंगी तो ऑटोमेटिकली वो मेरी सैलरी के बराबर आ जाएगी एंड इक्विटी दोबारा से एस्टैब्लिश हो जाएगी. सो दैट इज व्हाट योर इक्विटी थ्योरी का जो पहला पार्ट है वो ये है कि जी आपका एफर्ट शुड बी इक्वल टू योर रिवॉर्ड, या आपका इनपुट विच इन आवर एग्जाम्पल्स केस इज एफर्ट शुड बी इक्वल टू योर आउटपुट विच इज बेसिकली द सैलरी और द रिवॉर्ड दैट यू गेट. अगर आपका इनइक्विटी होती है कि आपका इनपुट ज़्यादा और रिवॉर्ड कम है तो आप इस इनइक्विटी को ख़त्म करने के लिए ऑटोमेटिकली अपना इनपुट कम कर देते हो ताकि वो भी आउटपुट के बराबर आ जाए. सो दैट्स पार्ट वन ऑफ इक्विटी थ्योरी. पार्ट टू इज कि आप जो आपको आउटपुट मिलती है उसको भी आप सबके साथ जितने भी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में और एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ कंपेयर करते हो. अगर कंपैरिजन में आपको ये लगे कि आपका रिवॉर्ड एज कंपेयर टू अदर्स ज़्यादा है तब तो कोई इशू नहीं है, you're okay. But in another circumstances जहाँ पर आपको ये लगे कि आपको जो सैलरी मिल रही है वो दूसरे एम्प्लॉयज़ के रेफरेंस से कम है, फिर और मसला है. फिर अगेन you're dissatisfied, फिर अगेन you're unhappy, you're demotivated, और फिर अगेन आपका काम इफेक्ट होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होती है, आपकी एफिशिएंसी इफेक्ट होती है और आपकी इफेक्टिवनेस इफेक्ट होती है. मैनेजर की इम्प्लीकेशन क्या है इक्विटी थ्योरी की? मैनेजर की इम्प्लीकेशन सिंपल है. अ मैनेजर हैज़ टू इंश्योर कि द इनपुट एंड द आउटपुट रिमेन इक्वल, कि जितना एम्प्लॉय एफर्ट एक्सर्ट कर रहा है उतना ही एम्प्लॉय को रिवॉर्ड मिलना चाहिए. इसके अलावा इक्विटी थ्योरी के रेफरेंस से मैनेजर को ये भी इंश्योर करना है कि जो आउटपुट का कंपैरिजन है विद एवरी अदर पर्सन वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन वो भी सेम हो. एक पोजीशन के लोग, एक टाइटल के लोग, एक लेवल के लोगों को सिमिलर टाइप की ही तनख्वाह मिलनी चाहिए. ये ना हो कि एक ही लेवल पर मल्टीपल लोगों के बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हों उनकी सैलरी पैकेजेस में या उनके रिवॉर्ड पैकेजेस में. सो दीज आर द टू इम्प्लीकेशन ऑफ इक्विटी थ्योरी फॉर अ मैनेजर. नाउ क्विक रिकैप. हम मोटिवेशनल थ्योरीज पढ़ रहे थे. मोटिवेशनल थ्योरीज में हमने बात की कि जी हमने मोटिवेशनल थ्योरीज को टू लार्जर ग्रुप्स में डिवाइड किया. एक वो ग्रुप था जो रिलेटिवली ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ थॉट था, रिलेटिवली ओल्डर मोटिवेशनल थ्योरीज थी. उसमें हमने क्लासिकल थ्योरी और बिहेवियर थ्योरी पढ़ी. फिर हम कंटेम्प्रेरी मोटिवेशनल थ्योरीज की तरफ आ गए जहाँ पर हमने सबसे पहले थ्योरी एक्स एंड वाई पढ़ी, फिर हमने मैस्लो नीड हायरार्की पढ़ी, फिर हमने हर्ज़बर्ग की टू फैक्टर थ्योरी पढ़ी, फिर हमने एक्सपेक्टेंसी थ्योरी पढ़ी और फिर हमने पांचवी जो the last fifth theory was your equity theory. The next thing that we will study is that how can an organization enhance motivation and how can an organization increase job satisfaction. इसके लिए भी certain theories हैं. ये पूरा चैप्टर में हम सिर्फ theories के इर्द गिर्द ही भाग रहे हैं.
جو سب سے پہلی تھیوری ہے which enhances motivation and which increases job satisfaction is reinforcement theory یا behavior modification theory. اس بیسکلی جو ان تھیوریز کا پرپس کیا ہے؟ ان تھیوریز کا پرپس یہ ہے کہ سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ آپ جب آپ کی آرگنائزیشن میں امپلائی آتا ہے تو آپ اس امپلائی کو بتاتے ہو کہ جی ڈیزائربل بیہیویئرس کیا ہیں، اور جب امپلائی ان ڈیزائربل بیہیویئرس کو پرفارم کرتا ہے یا وہ ڈیزائربل بیہیویئر کرتا ہے تو آپ اس امپلائی کو ریوارڈ کرتے ہو. ریوارڈ کیوں کرو گے؟ تاکہ آپ اس کے بیہیویئر کو انکریج کرو تاکہ وہ ڈیزائربل بیہیویئر اگین اینڈ اگین اینڈ اگین کرے. دیٹ از واٹ وی کال ایز ری انفورسمنٹ. وی ڈو دا ویری سیم تھنگ ود آر کڈز ایز ویل کہ جی جب بچہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو آپ اس کو شاباشی دیتے ہو اور ایک ٹافی دے دیتے ہو. واٹ یو آر ڈوئنگ از کہ when you give that shabashi or when you give that candy to the kid, what you're doing is you're reinforcing good behavior, because اس بچے کے ذہن میں کیا آئے گا کہ میں جتنی دفعہ یہ اچھا کام کروں گا اتنی دفعہ مجھے کینڈی ملے گی. So جو candy becomes a positive reinforcement for the kid, and بیکاز آف دا کینڈی وہ اس اچھے کام کو اس کینڈی کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میں جتنی دفعہ اچھا کام کروں گا اتنی دفعہ مجھے کینڈی ملے گی، اور آپ جو ایک پازیٹیو بیہیویئر ہے اس کو ایک پازیٹیو ری انفورسر کے تھرو ری انفورس کر دیتے ہیں. نا ری انفورسمنٹ اور بیہیویئر modification theory was proposed by B.F. Skinner in 1957, and this person basically said that behavior can be encouraged or discouraged by means of reward and punishment. Reward becomes your positive reinforcement and punishment becomes your negative reinforcement. Again, let's take an example of a kid. کسی نے کوئی بدتمیزی کری، ٹھیک ہو گیا، تو آپ بچے سے کہتے ہو کہ جی you will not get up from that chair. Now that becomes a punishment for the kid, so that the kid realizes کہ next time وہ بدتمیزی کرے گا اس کو دوبارہ سے یہ سزا مل جائے گی. اور سنس یہ سزا جو ہے وہ ایک انڈیزائربل کانسیکوینس ہے کہ سزا جو ہے ایک اچھی چیز نہیں ہے، اس کو بیٹھنا اس کرسی پر لمبی دیر کے لیے پسند نہیں ہے، وہ بچہ کوشش کرے گا کہ نیکسٹ ٹائم وہ گندی بات کرے ہی نہ. سو دیٹ از بیسکلی واٹ یور ری انفورسمنٹ اور بیہیویئر ماڈیفیکیشن تھیوری از. سیم تھنگ اپلائز ان این آرگنائزیشن ایز ویل. جب آپ آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں تو آپ اپنے امپلائیز کے پازیٹیو بیہیویئر کو اور یا ڈیزائربل بیہیویئر کو انکریج کرنا چاہتے ہیں. اف somebody is coming on time every day and is very punctual اور اپنی ڈیڈ لائنس کو میٹ کرتا ہے تو آپ اس ڈیزائربل بیہیویئر کو انکریج کرتے ہیں بائی گیونگ دیٹ پرسن اے ریوارڈ. It could be an increase in pay, it could be a shield, it could be anything, but آپ اس desirable behavior کو ایک positive reinforcer کے through encourage کرتے ہیں. اور اس کا purpose کیا ہوتا تھا کہ وہ بندہ پنچول بھی رہے اور ڈیڈ لائنس کو بھی میٹ کرتا رہے فیوچر میں، کہ وہ اچھا کام کر رہا ہے اس کو شاباشی ملنی چاہیے. آن دی ادر ہینڈ ایک ایسا بندہ ہے جو کہ ہر وقت آفس میں لیٹ آتا ہے تو آپ اس کو ایک وارننگ لیٹر ایشو کرتے ہو اور وارننگ لیٹر میں لکھ دیتے ہو کہ جی نیکسٹ ٹائم آپ نے یہ لیٹ آئے تو پھر ہم آپ کو آرگنائزیشن سے بھی فارغ کر دیں گے. دیٹ ایکٹس ایز اے پنشمنٹ. یا آپ اس کو ایک بندہ کنٹینیوس لیٹ آنا شروع ہو جاتا ہے یا اپلیکیشن کے بغیر ایبسنٹ ہو جاتا ہے آفس میں، آپ کیا کرتے ہو؟ آپ اس کو پنش کرتے ہو کہ آپ اس کی جس دن وہ وداؤٹ انٹیمیشن ایبسنٹ ہوتا ہے آپ اس دن کی تنخواہ کاٹ لیتے ہو. This becomes a punishment because that means that whenever that person will not give a leave application and will go on leave without an application, in that case his salary for that particular day will be cut. So that becomes a punishment which discourages that person to do the same action over and over again. Now جب ہم reinforcement کی بات کرتے ہیں تو وہ پیس ورک سسٹم پر بیس کرتی ہے. پیس ورک سسٹم کیا ہوتا ہے کہ بیسکلی یو ریوارڈ پرفارمنس. جتنا اچھا پرفارم کریں گے اتنا زیادہ آپ کو ریوارڈ ملے گا. واٹ یو ڈو از دیٹ یو سیٹ اپ اے منیمم لمٹ کہ اتنا سب نے پرفارم کرنا ہے. اس سے زیادہ جو جتنا زیادہ پرفارم کرے گا اس کو اتنا ہی زیادہ ریوارڈ ملے گا. فار ایگزامپل if you apply this theory in a factory and you say that if everybody has to produce 10 pieces, every employee has to produce 10 units a day, ٹھیک ہو گیا؟ that's اس کے لیے اس کو سیلری مل رہی ہے. ری انفورسمنٹ ہے کہ جو انڈیویجول 10 سے زیادہ یونٹس پروڈیوس کرے گا ہم اس کو for every unit produced after the 10th unit we're going to pay that person extra 500 rupees per unit.
That becomes a positive reinforcement which will motivate the individuals to produce more, to be more productive. हर individual ये कोशिश करेगा कि वो 10 यूनिट से ज़्यादा प्रोड्यूस करे, because जब वो 10 यूनिट से ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, so after 10 every other unit that he will produce, or every additional unit that he will produce, he will get an additional 500 rupees per unit. So that is what पीस वर्क है. पीस वर्क है कि आपने इतना तो प्रोड्यूस करना है, इससे जितना आप एडिशन में प्रोड्यूस करेंगे आपको हम हर यूनिट के लिहाज से आपको कुछ पैसे देंगे. एंड व्हाट यू डूइंग इज यू आर पॉजिटिव रीइंफोर्सिंग परफॉर्मेंस. आप रिवॉर्ड देते हो एडिशनल या अच्छी परफॉर्मेंस का. ऑन द अदर हैंड आप जो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती या जो परफॉर्मेंस अनडिजायरेबल होती है आप उसको पनिश करते हो या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट करते हो. पनिशमेंट क्या है? वेयर बाय यू प्रेजेंट पीपल विद अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस. जिसने मिनिमम नंबर ऑफ 10 यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं किए उसकी तनख्वाह से हम 1000 रुपए काट लेंगे. जब आप ये कहोगे then everybody will try to produce a minimum of 10 units. हाँ, ये हो सकता है कि शायद वो 10 से ज़्यादा प्रोड्यूस ना करें, लेकिन वो 10 तक ज़रूर प्रोड्यूस करेंगे. So this is what your reinforcement or behavior modification theory is. अच्छे behavior को आप reinforce करें थ्रू पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और थ्रू रिवॉर्ड्स, और जो नेगेटिव बिहेवियर है या जो अच्छा बिहेवियर नहीं है आप उसको डिस्करेज कर रहे हैं थ्रू नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट. और पनिशमेंट देकर या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देकर आप उस गंदे बिहेवियर को मॉडिफाई कर रहे हैं ताकि एक अच्छा बिहेवियर फॉर्म हो या एम्प्लॉय जो है वो अच्छे तरीके से या अच्छे बिहेवियर के साथ ऑर्गेनाइजेशन में आए. सो जब आप कहते हो कि जी जिसने विदाउट एप्लीकेशन छुट्टी की आप उसकी उस दिन की तनख्वाह काट देते हो, तो व्हाट यू डूइंग इज यू आर डूइंग बिहेवियर मॉडिफिकेशन. जब तनख्वाह कटेगी तो अगली दफा बंदा छुट्टी करने से पहले सोचेगा मैंने एप्लीकेशन दी है या नहीं दी तो यार ऑफिस चले ही जाते हैं, फिर एक दिन की तनख्वाह कट जाएगी. सो व्हाट यू एक्चुअली डन इज कि उस पनिशमेंट के जरिए, पनिशमेंट क्या थी? एक दिन की तनख्वाह ना देना. उस पनिशमेंट के जरिए आपने उस इंडिविजुअल का बिहेवियर मॉडिफाई कर दिया. सो दिस इज व्हाट दिस थ्योरी इज, व्हिच इज कॉल्ड एज रीइंफोर्समेंट और बिहेवियर मॉडिफिकेशन थ्योरी. और इसके थ्रू आप मोटिवेशन इन्हांस कर सकते हो और इसके थ्रू आप जॉब सेटिस्फैक्शन इन्हांस कर सकते हो. Next thing that you can do is you can increase motivation and increase job satisfaction through management by objective. This is also called as MBO. M for management, B for by, and O for objectives, right? So management by objective for our discussion case will be called as an MBO. Now, MBO was basically proposed by Peter Drucker in 1954, and MBO is all about collaborative goal setting. Collaborative is, the word has been taken from the word collaboration, whereby everybody comes together और हर कोई मिलजुल कर, मिल बांट कर, डिस्कशन कर एक दूसरे से एग्री कर गोल सेटिंग करता है. इसका फ़ायदा कोलैबोरेटिव गोल सेटिंग का, आप तो ये कहेंगे कि भाई इतने सारे लोग आ गए ऑर्गेनाइजेशन में, कोलैबोरेटिव गोल सेटिंग हो रही तो फिर तो डिसीजन मेकिंग ही नहीं होगी, फिर तो गोल सेटिंग ही नहीं होगी, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे. नहीं, कोलैबोरेटिव गोल सेटिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि व्हेन एवरीबॉडी कम्स टुगेदर एंड सेट्स द गोल्स टुगेदर देन दे आर ऑल कमिटेड टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ द गोल, बिकॉज सब लोगों ने मिलजुल कर गोल सेट किया है. जब सब लोगों ने मिलजुल कर गोल सेट किया होता तो सब लोग उतने ही गोल की अचीवमेंट की तरफ मुतवज्जा भी होते हैं और उतने ही गोल ओरिएंटेड भी होते हैं, बिकॉज जैसे कि भी गोल तो हमने ही बनाना था, इसको भी अचीव भी हमने ही करना है. सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज कोलैबोरेटिव गोल सेटिंग. नाउ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव और एमबीओ इज जनरली डन थ्रू अ प्रोसेस. प्रोसेस क्या होता है कि जिस फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज दैट यू एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड प्लान्स. एमबीओ में सबसे पहले आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स को एस्टैब्लिश करते हैं. जब ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड प्लान एस्टैब्लिश हो जाते हैं फिर आप कोलैबोरेटिव गोल सेटिंग एंड प्लानिंग की तरफ जाते हैं. फिर आप लोगों को और एम्प्लॉयज़ को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के ये गोल्स है, आप डिस्कशंस करना शुरू करते हो. डिस्कशन करने के बाद सब लोग आ जाते हैं, एम्प्लॉय सारे आ जाते हैं, फिर आप उनको ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड प्लान्स कम्युनिकेट करते हो. उनको बताते हो कि जी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स ये हैं, ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स ये हैं, ऑर्गेनाइजेशन ये चीज़ें फ्यूचर में अचीव करना चाहती है. आप एम्प्लॉयज़ के साथ मीटिंग करते हो, आप एम्प्लॉयज़ के साथ बैठे कहते हो कि अच्छा भाई आपके क्या गोल्स हैं,
آپ آرگنائزیشن ہے تو یہ اچیو کرنا ہے, اس کو اچیو کرنے میں آپ کہاں فٹ ان ہوتے ہیں, آپ ایسا کیا کام کریں گے جو جس کو کرنے کی وجہ سے آرگنائزیشن کا گول جو ہے وہ اچیو ہو جائے. اس کے بعد آپ آرگنائزیشن کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, مطلب کہ امپلائیز کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہو کہ اچھا آپ کا گول کیا ہے, آپ کا جو گول ہے وہ آرگنائزیشن گول سے کتنا لنکڈ ہے, آپ ان سے یہ باتیں کرتے ہو کہ جی آپ اپنا جو کام کرو گے وہ کیسے ہیلپ کرے گا آرگنائزیشن کے گول کو اچیو کرنے کے لیے. اور پھر آپ ریسورسز کی بھی بات کرتے ہو کہ جی آپ کو اپنا گول ریچ کرنے کے لیے, اپنا گول یا اپنا آبجیکٹیو اچیو کرنے کے لیے کون سی ریسورسز چاہیے جو کہ آپ کو آرگنائزیشن جو ہے وہ پرووائڈ کرے. جب یہ پورا پروسیس آپ کا ہو جاتا ہے, پھر آپ پیریوڈکلی ریویو کرتے ہو کہ امپلائیز نے جو اپنے لیے گول سیٹنگ کی وہ کیسی کی, کیا کی اور کتنی اچیو کر لی, جو انہوں نے اپنے لیے گول سیٹ کیے تھے کیا وہ اچیو ہوئے یا نہیں ہوئے. اور پھر آپ ایویلویٹ کرتے ہو کہ جی اگر اچیو ہو گئے تو کتنے % اچیو ہو گئے, اگر نہیں اچیو ہوئے تو کیوں نہیں اچیو ہوئے. Now at this point in time you can ask me this question کہ جی all the time talking about کہ جی at the end تو میں نے اسپیشلی بات ہی صرف یہ کی کہ جی امپلائی کا گول اچیو ہوا یا نہیں ہوا. That's the twist in MBO. The twist is کہ what you're doing in MBO is کہ جو آپ کا organizational goal ہوتا ہے اس کو آپ break down کرتے ہو so that وہ ایک امپلائی کا گول بن جائے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ہر امپلائی اپنا گول اچیو کرتا ہے تو آٹومیٹکلی ایک پورا آرگنائزیشن کا گول بن جاتا ہے. جسٹ لائک اے پزل دیٹ وی ڈو, ٹھیک ہو کیا. اگر آپ پزل کے انڈیویجول پیس کو دیکھیں گے تو وہ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا نا, نہ سر ہے نہ پاؤں ہے, کچھ گرین ہے کچھ بلو ہے کچھ ریڈ ہے. لیکن جب پزل کے سارے پیسز بیٹھ جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور فٹ ان ہو جاتے ہیں تو آپ کو پوری پکچر نظر آنے لگتی ہے, رائٹ. دیٹ از واٹ ہیپن, دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ ہیپنز ان MBO, that the individual pieces are basically the employees' goals which are in sync with the organizational goals. So ہوتا کیا ہے کہ امپلائی جو ہے وہ اپنا گول اچیو کراتا ہے, اور اپنا گول اچیو کرنے کے بارے میں امپلائی بڑا کمیٹڈ ہوتا ہے کیونکہ وہ تو اپنا گول اچیو کراتا ہے نا, اس میں تو امپلائی کو فائدہ ہوتا ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ امپلائی اپنا فائدہ سوچتے ہوئے اپنا گول اچیو کرتا ہے اور آٹومیٹکلی آپ کی آرگنائزیشن کا گول اچیو کر دیتا ہے. اور جب سارے امپلائیز اپنے اپنے انڈیویجول گولز اچیو کریں گے تو آٹومیٹکلی آرگنائزیشن کا جو اوور آل آبجیکٹیو یا اوور آل گول ہے وہ بھی اچیو ہو جاتا ہے. سو دیٹ از واٹ مینجمنٹ بائی آبجیکٹیو از, اینڈ دیٹ از وائی اٹ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ٹیکنیکس فار موٹیویٹنگ امپلائیز, اینڈ اٹ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ٹیکنیکس فار سیٹسفائنگ یور امپلائی. کہ امپلائی سیٹسفائڈ کیونکہ اس کا بھلا ہو رہا ہے, organization satisfied because organization کا بھلا ہو رہا ہے. The employee thinks that he or she is achieving his or her goal. However, when the employee achieves their goal, automatically the organization goals also get achieved because آپ organizational کے bigger goal کو bits and pieces میں divide کر کے employee کے individual goals بنا لیتے ہیں. جب individual goals achieve ہو جاتے ہیں تو automatically آپ کا larger organizational goal بھی achieve ہو جاتا ہے. So this becomes your MBO or management by objective. Now what we're going to do is we're going to study some recent management styles as well, کہ آج کی کل کی نئی ڈیولپمنٹس کیا ہیں, کیا نئے طریقے کیا ہیں جن کے تھرو ہم مینجمنٹ کر سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلے آپ کا پارٹیسپیٹو مینجمنٹ اور امپلائی امپاورمنٹ ہے. امپلائی امپاورمنٹ بیسکلی اس کہ آپ امپلائی کو یہ رسپانسبلٹی دیتے ہو, پھر رسپانسبلٹی کے ساتھ اتھارٹی بھی دیتے ہو, اینڈ دا امپلائی بیکمز سیلف سفیشینٹ ان مینیجنگ ہز اور ہر ورک. سو اگر ایک مارکیٹنگ مینیجر ہے, اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس نئی پروڈکٹ لے کر آنی, تو وہ ہر کام ہر ڈیسیجن میکنگ کرے گا. یا اگر ایک سیکورٹی گارڈ ہائر کیا ہے اور آپ نے اس کو امپاور کیا, آپ سیکورٹی گارڈ تو آپ نے سیکورٹی کے لیے ہائر کیا ہے, اگر آپ اس کو امپاور نہیں کریں گے تو وہ ہر ڈیسیجن کے لیے مینجمنٹ کے پاس آئے گا کہ جی اس کو آنے دوں, اس نے کارڈ دکھایا نہیں دکھایا اب میں کیا کروں. اگر آپ اس کو امپاور کر دیں گے تو وہ اپنی ڈیسیجن میکنگ خود کرے گا, کس کو اندر آنے کی اجازت دینی ہے, کس کو اندر آنے کی اجازت نہیں دینی. He will decide what to do and how to do it. So that is what employee empowerment is, whereby the employees receive greater responsibility and 2, employees feel more committed to the organization. کمٹمنٹ لیول کیسے انکریز ہوتے ہیں؟ کمٹمنٹ لیول اس لیے انکریز ہوتے ہیں کہ جب آپ امپلائی کو زیادہ رسپانسبلٹی دیتے ہو, زیادہ اتھارٹی دیتے ہو, تو آٹومیٹکلی دا امپلائی اسٹارٹس فیلنگ کہ جی آئی ایم ویری مچ پارٹ آف دی آرگنائزیشن. اینڈ وین somebody becomes part of the organization, then they start thinking کہ جی me and my organization are one and the same thing. When this feeling کہ جی ہم دونوں ایک ہیں, میں اور میری آرگنائزیشن ایک ہے, تو آٹومیٹکلی آپ کے کمٹمنٹ لیول زیادہ ہو جائیں گے. آپ کو برا نہیں لگے گا اگر آپ رات 12
بجے اپنا کام ختم کر کے صبح 4 بجے یا صبح 6 بجے واپس آفس آ جاتے ہیں. سو دیٹ از ہاؤ یور کمٹمنٹ لیول انکریزز وین یو فیل دیٹ آپ کی آرگنائزیشن آپ کو اتنا سمجھتی ہے کہ آپ کو رسپانسبلٹی زیادہ دے رہی ہے, یا آپ کو اتنا امپورٹنٹ سمجھتی ہے کہ وہ آپ کو اس ہائیلی رسپانسبل اور ہائیلی سینسٹیو کام کے لیے آپ کو نامینیٹ کریے. سو دیٹ از واٹ امپلائی امپاورمنٹ از اور پارٹیسپیٹیو مینجمنٹ از. نیکسٹ تھنگ جو کہ نیکسٹ مینجمنٹ اسٹائل جو کہ ریسنٹلی انٹروڈیوس ہوا ہے از سم تھنگ کالڈ as ٹیم مینجمنٹ. ٹیم مینجمنٹ بیسکلی از وین امپلائیز آر گیون ڈیسیجن میکنگ رسپانسبلٹی, جہاں پر امپلائیز جو ہیں وہ ایک ٹیم کی صورت میں کام کرتے ہیں, اینڈ جو ٹیم ممبرز ہوتے ہیں ان کو آپ زیادہ رسپانسبلٹی دے دیتے ہیں. اگین the good side is کہ for a lot of people, especially وہ لوگ جو کہ گروپ وائی سے بلانگ کریں گے, they are going to feel very good کہ یار زیادہ رسپانسبلٹی ہے, زیادہ کام ہے, میری کریئر پروگریشن کے اور پروموشن کے چانسز زیادہ ہو گئے ہیں, واہ 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 بھائی, آئی وانٹ ٹو ورک, آئی لائک چیلنجنگ ورک. لیکن اگر آپ تھیوری اگر آپ تھیوری ایکس پہ بلیو کرتے ہیں یا گروپ ایکس کے ممبر ہیں, پھر تو سختی آ گئی نا. پھر تو ٹیم مینجمنٹ آپ کے لیے سر دردی ہے, بیکاز زیادہ رسپانسبلٹی ہو جائے گی. آپ تو پہلے ہی لیزی ہیں, آپ کو پہلی کام پسند نہیں ہے, آپ تو پہلی ہلنا نہیں چاہتے, اس کے اوپر سے زیادہ کام آ گیا تو پھر کیا ہوگا, آپ تو فرسٹریٹڈ ہی ہوں گے. تو کبھی سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے, کبھی ڈپریسڈ ہوں گے, کبھی کچھ اور کر رہے ہوں گے, بیکاز یو ڈونٹ وانٹ ٹو ورک اینڈ یو ہیو بین اسائنڈ مور رسپانسبلٹی. سو ڈپینڈنگ اپون کہ آپ کی کس ٹائپ کے آرگنائزیشن ہے یا کس ٹائپ کے امپلائیز آرگنائزیشن میں ہیں, آرگنائزیشنز کین یوز آئدر آف دا ٹو اور ایون بوتھ آف دیز مینجمنٹ اسٹائل, چاہے وہ امپاورمنٹ ہو یا ٹیم مینجمنٹ ہو. اگین یو نیڈ ٹو سی کہ آپ کے امپلائیز کس ٹائپ کے. اگر آپ کا امپلائی لیزی ہے اور آپ کا ایک ایسا امپلائی ہے جو کہ رسپانسبلٹی لینا نہیں چاہتا ہے, ایک ایسا امپلائی ہے جو کہ کام کرنا نہیں چاہتا ہے, جو کہ کیریئر میں پروگرس کرنا نہیں چاہتا ہے, اس پرٹیکولر کیس پہ تو ٹیم مینجمنٹ کا سٹائل بالکل آپ کی آرگنائزیشن میں نہیں چل سکتا. لیکن اگر آپ کی آرگنائزیشن میں میجورٹی ایسے امپلائیز ہیں جو کہ چیلنجنگ ورک چاہتے ہیں, کام کرنا چاہتے ہیں, محنت کرنا چاہتے ہیں, اس پرٹیکولر کیس میں پارٹیسپیٹیو مینجمنٹ یا ٹیم مینجمنٹ آر دی اسٹائلز دیٹ یو شوڈ لک فار اینڈ ورک ٹوورڈس. نیکسٹ تھنگ از کہ جی آپ کس طریقے سے جاب سیٹسفیکشن انکریز کر سکتے ہیں یا امپلائی سیٹسفیکشن انکریز کر سکتے ہیں تھرو جاب انرچمنٹ. جاب انرچمنٹ بیسکلی از ایڈنگ ون مور موٹیویٹنگ فیکٹر ٹو دا جاب. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کوئی کسی کو آپ نے رسپانسبلٹی دی تھی, کوئی کام, ایک انڈیویجول کو آپ نے ایک کام دیا تھا رسپانسبل, وہ کام تو اس نے کرنا تھا لیکن اس کے پاس اتھارٹی نہیں تھی. جب آپ جاب انرچمنٹ از گوئنگ ٹو بی کہ آپ اس بندے سے کہتے ہو کہ یار کام تو تمہارا ہے, اب میں تم کو اتھارٹی بھی تم کو دیتا ہوں کہ تم ڈیسیجن میکنگ بھی خود کر سکتے ہو, تم کو ہر دفعہ میرے پاس نہیں آنا ڈیسیجنس کے لیے. دیٹ مینس دیٹ واٹ یو ڈوئنگ ٹو دیٹ پرسن از یو انریچنگ دیٹ پرسنز جاب. اس میں آپ ویلیو زیادہ ایڈ کریں. ہاں اب وہ کام تو کر رہا تھا, فار ایگزامپل کہ جی آپ کی آرگنائزیشن میں جو آپ کا آفس ہے جو کہ آپ کی میلز کو ڈیل کرتا ہے, وہاں پر ایک کلرک ہے. اب کلرک کا کام یہ ہے کہ جتنی ڈاک آتی ہے اس پر پوسٹل ایڈریس لکھنا ہے, اور پوسٹل ایڈریس لکھنے کے بعد اپنے باس کے پاس جانا ہے کہ سر میں اس کو ٹی سی ایس کروں یا میں اس کو او سی ایس کروں. پھر باس بتاتا ہے کہ جی اس کو ٹی سی ایس کر دو, اس کو او سی ایس کر دو, وہ ڈیسیجن لیتا ہے. اگر آپ اس انڈیویجول کی جو کہ بندہ آپ کا میل کو ڈیل کرتا ہے جو کہ ایڈریس لکھتا ہے, اگر آپ اس کی جاب کو انرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے ایک دن آ کے کہتے ہو کہ بھائی اب تمہاری مرضی ہے, تمہارا ڈیسیجن ہے کہ تم ٹی سی ایس کو دو یا او سی ایس کو دو. جب آپ یہ کہتے ہو اس کو, what you're doing is you're actually adding value to his job. جہاں وہ کام پرفارم تو کر رہا تھا لیکن اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں تھی, اس کے پاس ڈیسیجن میکنگ اتھارٹی نہیں تھی. جب آپ اگر اس کو یہ کہتے ہو کہ بھائی you can now decide کہ ٹی سی ایس کو دینا ہے یا او سی ایس کو دینا ہے, so you're enriching his job. اس سے وہ موٹیویٹڈ کیسے ہوگا؟ he's going to feel یار my boss thinks that I can do this work very well. یا میرا باس سمجھ رہا ہوگا کہ میں اتنا قابل ہوں کہ میں خود ڈیسیجن کر سکتا ہوں کہ میں نے کون سی کوریئر سروس یوز کرنی ہے. سو وہ اس کو اپنے بارے میں اچھا فیل ہوگا, وہ زیادہ اچھے طریقے سے کام کرے گا, وہ زیادہ سیٹسفائڈ ہوگا, وہ زیادہ موٹیویٹڈ ہوگا. سو دیٹ از واٹ جاب انرچمنٹ از, ویئر بائی یو آر ایڈنگ ون مور موٹیویشن فیکٹر. اگر اس کے پاس اتھارٹی بھی تھی تو شاید آپ نے اگر وہ کام بھی کر رہا تھا اس کے پاس اتھارٹی بھی تھی تو آپ نے اس کو اٹانومی دے دی. اٹانومی کے ساتھ فریڈم دے دیا, فریڈم کے ساتھ آپ نے ڈی سینٹرلائزیشن کی اس سے بات کر لی. سو اٹانومی ہوگی, فریڈم ہوگی, ڈی سینٹرلائزیشن ہوگی. دیز آر آل موٹیویشنل فیکٹرز جو کہ جاب انرچمنٹ میں آرگنائزیشن جو ہیں یوز کر سکتی ہیں.
نیکسٹ از کہ جب ہم جاب انریچمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم اس میں جاب انلارجمنٹ اور جاب روٹیشن کی بھی بات کرتے ہیں. جاب انلارجمنٹ بیسکلی از کہ جی اگر بندہ ایک کام کر رہا تھا تو آپ نے اس کو ایک اور کام کرنے کے لیے دے دیا. اگر میں لیٹس سے کہ آرگنائزیشن، اگین ہم اسی کلرک کی بات کرتے ہیں جو کہ میل ڈیلیوری کرتا ہے، وہ صرف لکھ رہا تھا، ایڈریس لکھ رہا تھا، تو اب وہ یہ بھی کرے گا کہ ڈیسائیڈ کرے گا کون سا کوریئر سروس ہے اور اس کوریئر سروس کے آفس میں جا کر ڈیلیور بھی کرے گا، کیونکہ آپ اس کو موٹر سائیکل بھی دلائیں گے جس کو یوز کرتے ہوئے وہ کوریئر سروس کو جا کر ڈیلیور بھی کرے گا. دس از جاب انلارجمنٹ ویئر بائی آپ نے انڈیویجول کی جاب میں ایک اور ٹاسک یا ایک اور جاب یا ایک اور رسپانسبلٹی ایڈ کر دی. ٹھیک ہو گیا. جاب انلارجمنٹ اگین بیکمس اے پارٹ آف جاب انریچمنٹ بیکاز آپ دیز آر ڈفرنٹ ٹائپس آف ڈفرنٹ ویز تھرو وچ یو کین انریچ اے پرسنز جاب. سو جاب انلارجمنٹ بیسکلی از کہ جہاں پر آپ نے انڈیویجول کے جو کام کر رہا ہے اس کے نمبر آف کام میں آپ نے چیز انکریز کر دی. اگین ہم تھیوری ایکس اور وائی پر جائیں گے. تھیوری ایکس کا بندہ تو کہے گا یار سردردی ہے، مجھے تو کرنا ہی نہیں ہے، وہ تو ہلنا ہی نہیں سیٹ سے چاہتا. آن دی ادر ہینڈ اگر تھیوری وائی کا بندہ ہوگا تو وہ تو بڑا اچھا فیل کرے گا، وہ سیٹسفائڈ بھی زیادہ ہوگا، وہ موٹیویٹڈ بھی زیادہ ہوگا، کیونکہ اس کو زیادہ چیلنجنگ کام مل رہا ہے، اس کو زیادہ کام مل رہا ہے، اس کا کام کا اسکوپ زیادہ بڑھ گیا ہے. پہلے وہ صرف آفس میں رہتا تھا، اب اس کو موٹر سائیکل بھی مل گئی ہے جو کہ جس کو یوز کر کے وہ کوریئر کے آفس میں جا کر میل کی ڈیلیوری کرتا ہے. سو ہی از مچ مور ہیپیئر، ہی از وے مور سیٹسفائڈ، ہی از وے مور موٹیویٹڈ جسٹ بیکاز آف جاب انلارجمنٹ. آن دی ادر ہینڈ جاب روٹیشن از جہاں پر ایک انڈیویجول کو آپ پہلے جاب اے دیتے ہو، پھر جاب بی دیتے ہو، پھر جاب سی دیتے ہو. ٹھیک ہو گیا. اس کا فائدہ یہ ہے کہ منوٹنی نہیں رہتی. ڈفرینٹ جاب انڈیویجول کرتا ہے، اس کو ہر جاب کے بارے میں پتہ چلتا رہتا ہے، اس کو زیادہ چیلنجنگ کام ملتا ہے. اگین ہم تھیوری ایکس اور وائی پہ جائیں گے. تھیوری ایکس کا بندہ تو یہ بالکل بھی نہیں چاہے گا. ایک کام جب میں سیکھ لیتا ہوں تو پھر وہ مجھے دوسرا کام دے دیتے ہیں، پھر مجھے اور محنت کرنا پڑتا ہے، پھر مجھے ہلنا جلنا پڑتا ہے، وہ میں سیکھ لیتا ہوں، پھر مجھے تیسرا کام دیتے ہیں. یہ کیا مذاق ہے بھائی، مجھے نہیں کرنا کام. تھیوری وائی کا بندہ کہے گا مجھے جاب اے دی، اب مجھے جاب بی دے دی ہے، اٹس بیٹر، میں نئی چیز سیکھ رہا ہوں، مجھے زیادہ چیزیں سیکھنی ہیں، کل کو میں پروموٹ ہوں گا تو مجھے دونوں جابس کے بارے میں پتا ہوگا. سو جاب روٹیشن اگین از اے وے تھرو وچ یو انکریز جاب موٹیویشن، جاب سیٹسفیکشن. اگین جاب انریچمنٹ ہو، جاب انلارجمنٹ ہو یا جاب روٹیشن ہو، یہ ساری کی ساری ٹیکنیکس آپ کے تھیوری وائی یا گروپ وائی کے امپلائیز کے لیے کام کریں گی، اور تھیوری ایکس یا گروپ ایکس کے امپلائیز کے لیے اتنا سکسیسفلی کام نہیں کریں گے، بیکاز تھیوری ایکس کی جو assumptions ہیں وہی ایسی ہیں کہ جی بندہ لیزی ہے، یا بندہ رسپانسبلٹی ایزیوم نہیں کرنا چاہتا، یا بندہ کام نہیں کرنا چاہتا. سو دیز آر ویز اینڈ مینس تھرو وچ یو کین انکریز جاب سیٹسفیکشن اینڈ انکریز job motivation. Another way of doing the same thing is through job redesign. Job redesign is basically first acknowledging کہ ہر بندہ ایک جیسی چیزیں نہیں چاہتا. مجھ کو کچھ چاہیے ہے، ان کو کچھ چاہیے، آپ کو کچھ چاہیے، ان کو کچھ چاہیے. ایوری انڈیویجول ہیو ڈفرینٹ نیڈس اینڈ ڈفرینٹ وانٹس. ایون اگر آپ بہن بھائی ہیں اس کیس میں بھی مجھ کو پنک پسند ہے، اس کو ریڈ پسند ہے، ان کو یلو پسند ہے، وہ بلو چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. سو different people want different things. That is the first thing that you need to recognize. The second thing is کہ آپ اپنے ورک کو یا اپنے کام کو آرگنائزیشنز ایسا ریسٹرکچر کرتی ہیں کہ there is a fit between the worker and the worker. جو ورکر کام کرنا چاہتا ہے اس کو وہی کام ملتا ہے. سو اگر if somebody is good in accountancy اس کو آپ اکاؤنٹنسی کا ہی کام دیتے ہیں. If somebody is a type جو کہ بہت ایکسٹروورٹ ہے اور لوگوں سے ملنا چاہتا ہے and he can talk to people، اس کو آپ شاید مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیں گے. So what you're doing is کہ آپ بیسکلی ایک آرگنائزیشن جب اپنے ورکر یا امپلائی کو ورک کے ساتھ میچ کرتی ہے کہ امپلائی کو وہی کام دے جو کہ وہ کرنا چاہتا ہے، is what we call as job redesigning. Now job redesigning is generally implemented in one or these three different ways. پہلے you go for job enlargement. Job enlargement is کہ آپ ایک انڈیویجول کو ملٹیپل ٹاسک دینا شروع کر دو. نیکسٹ از کہ جی جب آپ ٹیم
کی بات کرتے ہو, جب ٹیم میں لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں تو ہر انڈیویجول کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پازیٹیو پوائنٹس کیا ہیں. پازیٹیو پوائنٹس کے بعد ہر انڈیویجول کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو اس کا کام ہے وہ کتنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے ٹورڈز دا کمپنی سکسیس. تو وہ بھی ایک بڑی اچھی فیلنگ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو ایگزیکٹلی پتہ چلتا ہے کہ جی جو میں کام اپنے گروپ میں کر رہا ہوں وہ کتنا امپورٹنٹ ہے ٹورڈز اچیونگ دا فائنل گول آف دی آرگنائزیشن. اینڈ فائنلی آپ اسٹیبلش کرتے ہو کلائنٹ ریلیشن شپ, جہاں پر آپ کلائنٹس کے ساتھ 1-to-1 بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہو, کلائنٹس کے ساتھ 1-to-1 انٹریکٹ کرنا شروع کر دیتے ہو. جب آپ انٹریکٹ بات چیت کرتے ہو تو آپ کو فیڈ بیک زیادہ آتی ہے, آپ کے کسٹمرز آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کتنا اچھا کام کر رہے ہیں. اینڈ دین یو کین ڈو کنٹرولنگ ایز ویل, سی کہ آپ کی ایکچوئل پرفارمنس اور آپ کی پلان پرفارمنس میں کتنا فرق ہے یا کتنا فرق نہیں ہے. سو تھرو جاب انلارجمنٹ, تھرو فارمنگ نیچرل ورک گروپس اینڈ تھرو اسٹیبلشنگ کلائنٹ ریلیشن شپس, ان تینوں کے تھرو ان میں سے آپ ایک چیز بھی یوز کر سکتے ہو یا سارے کے سارے بھی یوز کر سکتے ہو جاب ری ڈیزائننگ کے لیے بھی. اور ان کو یوز کرتے ہوئے, انلارجمنٹ کو یوز کرتے ہوئے, ورک گروپس کو یوز کرتے ہوئے اینڈ کلائنٹ ریلیشن شپس کو یوز کرتے ہوئے آپ جاب ری ڈیزائننگ کرتے ہو اور ورکر اور ورک میں ایک رائٹ فٹ جو ہے اس کو ڈھونڈتے ہو, جہاں پر ورکر کو آپ وہی کام دیتے ہو جو کہ ورکر کر سکے. سو دیٹ از واٹ وی کال ایز جاب ری ڈیزائننگ. جب آپ جاب ری ڈیزائن کرتے ہو اگین اٹ از گوئنگ ٹو لیڈ ٹو اے مور سیٹسفائڈ اینڈ ٹو اے مور موٹیویٹڈ ورکر اینڈ اے ورک فورس. نیکسٹ اپ are modified work schedules. Again, through these what you do is you are basically giving flexibility to your workforce. So جو ہم نے شروع کے پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی, اس چیپٹر کے شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ جی پرائیورٹیز, آج کی ورک فورس کی پرائیورٹیز کیا, اس میں ایک پرائیورٹی فلیکسیبلٹی تھی. Now through these work schedules آپ اپنے امپلائی کو فلیکسیبلٹی دیتے ہو, اور فلیکسیبلٹی کی وجہ سے اگین آپ کا امپلائی زیادہ موٹیویٹڈ اور سیٹسفائڈ امپلائی رہتا ہے. اس میں فرسٹ از ورک شیئر. ورک شیئر کام ایک ہوتا ہے, ایک کام کو 2 انڈیویجولز شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور اس کام کی جو سیلری ملتی ہے وہ بھی ان 2 انڈیویجولز میں ڈیوائڈ ہو جاتی ہے. سو دیٹ از واٹ ورک شیئر از کہ جی لاٹ آف ٹائم لیٹس سے کیا ہے وہ بیکری اور مجھے کیک بنانا ہے. اب کیک بنانے میں میں اپنی بہن کو بھی بلا لوں, میں اپنی بہن کو کہتی ہوں کہ بھائی میرے ساتھ آ کے کام کر لو. میری بہن میرے ساتھ آ کر میرا کام شیئر کراتی ہے اور جو کیک کی جو پرائس ہوتی ہے, جو کیک کا جو پروفٹ ہوتا ہے وہ میں اور میری بہن شیئر کر لیتے ہیں. دیٹ از واٹ ورک شیئر از. آرگنائزیشن میں بھی یہی ہوتا ہے, ایک جاب یا ایک کام کو 2 امپلائیز پرفارم کرتے ہیں. اس میں فائدہ امپلائیز کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی ان کا ٹائم کم لگتا ہے, ہر ایک کو اپنا اپنا ٹائم بھی مل جاتا ہے, اور جو سیلری اس کام کی ملتی ہے, کیونکہ سیلری تو ایک کام کی ایک ہی ملے گی, آپ اس سیلری کو 2 لوگوں میں ایکول ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. فلیکس ٹائم بیسکلی از جہاں پر آپ فلیکسیبلٹی ان ٹائمنگ سے دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی فار ایگزامپل یو سے این امپلائی نیڈس ٹو ورک 40 hours a day, 40 hours a week. 40 hours a week کا مطلب یہ ہوا کہ 8 hours 5 days a week. ٹھیک ہو گیا. منڈے, ٹیوزڈے, وینسڈے, تھرسڈے, فرائیڈے ہر امپلائی کو 8 گھنٹے کام کرنا ہے تاکہ ہفتے کے 40 گھنٹے ہو جائیں. فلیکسی ٹائم از گوئنگ ٹو بی کہ بھی امپلائی کو پتا ہے کہ اس نے 40 گھنٹے ہفتے کے کام کرنا ہے. اب وہ جیسے بھی کام کرے یہ اس کی مرضی ہے. اس کا مطلب ہے منڈے کو وہ 6 گھنٹے کام کرے, ٹیوزڈے کو وہ 10 گھنٹے کام کرے, وینسڈے کو وہ 4 گھنٹے کام کرے, تھرسڈے کو وہ 12 گھنٹے کام کرے, اور فرائیڈے کو وہ 8 گھنٹے کام کرے. ان سب کو ملا کر اس کے 40 گھنٹے ہو جائیں گے. آپ امپلائی کو یہ فورس نہیں کرتے کہ وہ 8 گھنٹے ہی ڈیلی کے کام کرے. آپ امپلائی کو یہ کہتے ہو کہ آپ نے 40 گھنٹے ڈیلی کے کام کرنے اور آپ نے اپنا کام ختم کرنا, ڈیڈ لائنز میٹ کرنی ہے. آپ کیسے کریں, جس طریقے سے مینج کرنا ہے وہ آپ کا مسئلہ ہے. اینڈ فائنلی ٹیلی کمیوٹنگ اینڈ ورچوئل آفس, جہاں پر آپ امپلائی پر یہ ریسٹرکشن نہیں ڈالتے ہو کہ اس نے آفس ہی میں بیٹھ کر کام کرنا ہے. آپ کہتے ہو کہ جی کام یہ ہے, ڈیڈ لائن یہ ہے, آؤٹ کمز اور ڈیلیوریبلز یہ ہیں, آپ آفس میں بیٹھ کر کام کریں, آپ میکڈونلڈس میں بیٹھ کر کام کریں, آپ گھر میں بیٹھ کر کام کریں, آپ کافی شاپ میں بیٹھ کر کام کریں, ہمیں کام چاہیے ہے. So that is what we call as telecommuting یا virtual office. Advantages کیا ہیں ان modified work schedules کی؟ that employees کا freedom ان کے پاس ہوتا ہے اور ان کو لگتا ہے کہ they're controlling their life. If I'm a working mother then flexi time یا flex time is going to help me. میں اپنے بچوں کو بھی ٹائم دے سکتی ہوں, میں اپنے آفس کو بھی ٹائم دے سکتی ہوں, یا virtual office is going to help me کہ میں اپنے آفس کا کام گھر لے کر آ جاؤں اور میں گھر میں بیٹھ کر اپنے بچوں کے ساتھ بھی ٹائم اسپینڈ کروں اور میں اپنے آفس کا کام بھی کر لوں. So these modified work schedules give me the freedom and they sort of give me that feeling that I'm controlling my own life. Next
Next is again it improves individual productivity. کہ جی اگر میں ورکنگ مدر ہوں اور مجھے ٹیلی کمیوٹنگ کی آپشن مل جاتی ہے, I'll be able to meet my deadlines. اگر مجھے ٹیلی کمیوٹنگ کی آپشن نہیں ملتی, میں آفس بھاگوں گی, پھر مجھے گھر سے فون آئے گا, میں گھر بھاگوں گی, پھر مجھے واپس آفس کی ٹینشن ہوگی, پھر میں آفس بھاگوں گی, پھر میرا زیادہ ٹائم تو میرا گاڑی میں گزر جائے گا. ٹھیک ہو گیا نا, پھر میں کام کب کروں گی, میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوگا, میں تو گاڑی زیادہ وقت چلاتی رہوں گی. سو اٹ امپرووز انڈیویجول پروڈکٹیوٹی ایز ویل. ڈسڈوانٹیجز آف دیس تھنگ از کمپلیکس کوآرڈینیشن. بہت مشکل ہو جاتا ہے. آپ کتنے بجے آ رہے ہیں بھائی, آپ نے 12 گھنٹے, آپ نے آج 4 گھنٹے کام کیا, کل آپ نے 12 گھنٹے کام کرنا ہے. جی 12 گھنٹے تو سیکورٹی کا ایشو ہو جائے گا, آفس بند ہو جائے گا, ہم آپ کو کہاں سنبھالتے پڑیں گے. تو کوآرڈینیشن ایشوز ہو جاتے ہیں. اینڈ دین اگین اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو کیپ ایکوریٹ ریکارڈس. کب آ رہے ہیں آپ, کب جا رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا ہے, پی این ہوگا نہیں ہوگا, بہت ایشوز ہو جاتے ہیں. سو دیز آر دا 2 ڈسڈوانٹیجز آف ماڈیفائڈ ورک اسکیڈولس. اگین تھرو فگر ہم آپ کو فلیکسی ٹائم ایکسپلین کریں. فار ایگزامپل اف دیز 3 آر یور امپلائیز اینڈ یو ہیو ٹو ورک فرام 6 to 6, لیٹس سے آپ کے پورے دن کے ٹائم ہوتے ہیں. فلیکسی ٹائم میں آپ اپنے امپلائیز کو بتا دیتے ہو کہ بھئی 9 سے 11 اور 1 سے 3 آپ کا کور ٹائم ہے, اس میں تو آپ کو آفس میں رہنا ہی رہنا ہے. اچھا یہ آپ کیوں کمپلشن ڈال دیتے ہو, بیکاز کوئی تو ٹائم ہوگا نا جہاں پر آپ آفس میں بیٹھ کر کام کریں, بیکاز آفس انوائرمنٹ از امپورٹنٹ. آپ کو باس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے, آپ کو کلائنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے. اچھا ان 2 گھنٹے یہ ہو گئے اور 2 گھنٹے یہ ہو گئے, ان 4 گھنٹوں کے علاوہ آپ اپنے امپلائیز کو کہتے ہو کہ اس کے علاوہ آپ کے پاس فلیکسیبلٹی ہے کہ آپ کس ٹائم آئیں اور کس ٹائم جائیں. فار ایگزامپل یہ جو صاحب ہے یہ صبح 6 سے 9 کام کرتے ہیں, پھر 9 سے 11 کام کرتے ہیں, پھر 1 گھنٹہ بیچ میں کام کرتے ہیں, اور پھر یہ 2 گھنٹے آتے ہیں, باقی سارا ٹائم فری ہے. یہ جو سو میڈم ہے یہ صبح بالکل نہیں آتی, پھر یہ 2 گھنٹے اپنا کور ٹائم دیتی ہیں, پھر نہیں آتی, پھر 1 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک کنٹینیوسلی کام کرتی ہیں. یہ پیٹ صاحب ہیں, یہ صبح 6 اور 7 نہیں, یہ 8 بجے تشریف لاتے ہیں, 8 سے 12 تک یہ کنٹینیوسلی کام کرتے ہیں. Then he takes a break and then he works from 1 till 4. Now you will notice in all these individuals cases is that the number of hours that they are working in a day is 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Similarly, Sue is working for 8 hours as well, and Pat is also working for 8 hours. However, the number of hours that they are spending in the office are flexible, are different from each other, and that is what flex time is. نا جب آپ ٹیلی کمیونیکیشن یا ورچوئل آفیسز کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کے کویشچنز آتے ہیں. پہلا کویشچن, کین آئی مینیج ڈیڈ لائنس. میں گھر سے کام کر رہی ہوں, گھر میں تو میرے پرنٹر ہی نہیں ہے, گھر میں تو میرے اسکینر نہیں ہے, میں کیسے اپنی ڈیڈ لائنس میٹ کروں گی. کین آئی بی وداؤٹ دا سوشل کانٹیکٹ. جب آپ آفس میں کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کے کالیگز اور آپ کے فرینڈس اور آپ کی نیٹ ورکنگ بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. گھر میں کام کریں گے, ایک ورچوئل آفس سے کام کریں گے تو یہ نہیں ہوگا. کین آئی ورک وداؤٹ دیٹ. نیکسٹ از واٹ ول بی دا امپیکٹ آن مائی فیملی. میں گھر میں لیپ ٹاپ لے کر کام کر رہی ہوں, میرے بچے بھاگ رہے ہیں, تو میں ان کے ساتھ تو ٹائم اسپینڈ نہیں کر رہی. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ میں آفس میں چلی جاؤں اور آفس ہی میں کام جلدی کام ختم کر گھر پر آؤں اور کوالٹی ٹائم اپنی فیملی کے ساتھ اسپینڈ کروں. سو دس از واٹ دیز آر دا ویریس کویشچنس فار ٹیلی کمیوٹرز. Finally, to end our chapter today, we're going to study various leadership styles. کہ جی organizations میں managers ہوتے ہیں اور managers کو اپنے employees یا subordinates کو lead کرنے کے لیے کس طریقے سے یا کیا کن different styles کے through lead کرنا چاہیے. Leadership کی اگر ہم definition کی بات کریں تو leadership is basically motivating others to work. جب آپ لوگوں کو ایک ایسا جو بھی کوئی بھی انڈیویجول, any individual can be called a leader who can motivate individuals to work. So that is the definition of leadership. جو پہلا لیڈرشپ اسٹائل ہے وہ آٹوکریٹک لیڈرشپ اسٹائل ہوتا ہے. آٹوکریٹک لیڈر ایک ایسا لیڈر ہوتا ہے جو آرڈر ایشو کرتا ہے اور یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ دوسرے لوگ اس کے آرڈرس کو فالو کریں گے اور بہت جلدی ڈیسیجن میکنگ کرتا ہے. سو آٹوکریٹک لیڈر از بیسکلی ہو ڈیسائڈز آن ہز اون. ہی ڈزنٹ ٹیک ان پٹ فرام اینی بڈی, ہی ڈزنٹ آسک اینی بڈی کہ میں کیسے کروں یا کیسے نہیں کروں. ایک آٹوکریٹک لیڈر خود ڈیسیجن میکنگ کرتا ہے, خود آرڈرز ایشو کرتا ہے. اور آٹوکریٹک لیڈرز میں جو بھی آٹوکریٹک لیڈر ہوتا ہے وہ بہت جلدی ڈیسیجن میکنگ کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کسی سے پوچھ ہی نہیں رہا ہوتا, اسے تو خود ہی سوچنا ہے, خود ہی ڈیسائڈ کرنا ہے, خود ہی بتا دینا ہے. دیٹ از واٹ این آٹوکریٹک لیڈر از. نیکسٹ اپ
is a democratic leader. A democratic leader is the one who asks for input from subordinates but retains the final authority. So a democratic leader है इसको सबसे पूछता है आपकी राय क्या है, आप क्या कहते हैं, आपका क्या ख्याल है, ये कैसे करना चाहिए, सबसे फीडबैक लेकर, सबसे इनपुट लेकर then that person decides कि जी कौन सा सबसे अच्छा डिसीजन है या किस तरीके से इस काम को परफॉर्म करना चाहिए. ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक में फर्क है कि ऑटोक्रेटिक लीडर किसी से पूछता भी नहीं है. ऑटोक्रेटिक लीडर विल डू whatever he wants to do. On the other hand, a democratic leader will take the advice of everybody and then decide what is the best course of action. Third up is a free rein leader or a free rein style. इधर एक मैनेजर जो होता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को गोल बता देता है कि जी ये अचीव करना है. अब इसको अचीव कैसे करना है is at the discretion of the employee. The manager says कि जी we need to reduce our costs, we need to reduce our expenses by 5%. 5% एक्सपेंसेस रिड्यूस करने, कैसे रिड्यूस करने वो एम्प्लॉय की मर्जी है कि वो कैसे उसको रिड्यूस करे. कॉस्ट कटिंग करे, कम चाय पिए, कम पेपर यूज करे, कम बिजली यूज करे, वट एवर ही वांट्स टू डू ही कैन डू. बट जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा टू अचीव दैट पर्टिकुलर गोल विल बी एट द डिस्क्रिशन ऑफ द employee. The manager will just ask कि जी ये end result या ये end goal हमने achieve करना है. Finally एक style होता है जिसको हम contingency style कहते हैं या situational leader भी कहते हैं. Usually क्या होता है कि leader या autocratic होता है या democratic होता है या free rein leader होता है. Contingency style या contingency leader या situational leader एक ऐसा leader होता है जो कि situation देख कर अपना leadership style change करता है. अगर situation demand करेगी कि autocratic style use करना है तो वो ऑटोक्रेटिक स्टाइल यूज करेगा. फॉर एग्जांपल मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में हूँ और मैं एक फ्री रेन लीडर हूँ, मैं सबसे पूछती हूँ, मैं सबको बताती हूँ कि ये काम करना है, कैसे करना है बिकम्स योर प्रॉब्लम. लेकिन मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एकदम से सायरन्स बजना शुरू हो जाते हैं, फायर के, आग लग गई मेरी ऑर्गेनाइजेशन में. उस केस में अगर मैं जी सबसे कहूँ कि जी ओह हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आग लग गई है, हमें ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाना है, जैसे जाएं आपकी मर्जी, उस केस में क्या होगा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में तो क्योस हो जाएगा, ठीक हो गया, स्टैम्पीड हो जाएगी, सब लोग निकलने की कोशिश करेंगे, फलक दरवाजे, हर चीज खराब हो जाएगी. इस केस में मुझे एक ऑटोक्रेटिक लीडर बनना है जहां पर मैं बताऊं जी ये ऑफिस वाले इस स्टेज से उतरेंगे, ये वाले इस स्टेज से उतरेंगे, प्लीज लाइन बनाएं, एंड आई हैव टू बी एन ऑटोक्रेटिक लीडर. ठीक हो गया. सो सिचुएशन लीडर इज बेसिकली लीडर जो कि सिचुएशन देखकर, एनवायरमेंट देखकर अपना सिचुएशनल स्टाइल चेंज करता है. कभी ऑटोक्रेटिक होता है, कभी डेमोक्रेटिक होता है, कभी फ्री रेन लीडर होता है. So that is what a contingency style is, या sometimes हम इसको हम situational leader भी कहते हैं. Finally to end our chapter हम 21st century के कुछ leadership और management issues की बात करें. जहाँ हम motivation की बात करते हैं, 21st century में money is no longer a prime motivator. Second, different people have different desires at work, and for you to motivate your employee you need to understand what are the desires of your employee and try to work around those desires so that you can motivate them. Finally, varying lifestyle reflects varying goal of employee. Different people, different employees would have different lifestyles and they would have different goals, and the employer need to find out what those goals are and then use those goals to motivate an individual. Similarly, when we talk of leadership today, there's less autocratism. People do not like autocratic style. People do not like others to give orders to them. Then there's diversity of workplace and diversity of leaders. Diversity we've done, right? So जिस तरह आपके employees में diversity होती है, उसी तरह आपके leadership में भी diversity होती है. And finally आपकी network mentality होती है. आपकी different situations में आपको different तरीके से काम करना है. आपको अपनी सोच को खुला रखना है. आपने different लोगों से काम लेना है. और कैसे लेना है is what leadership is all about. Now this is where we end our chapter number 9, right, and lecture number 18. Quick recap is that what we've done is we've studied today in this lecture, we've done Maslow need hierarchy, हमने expectancy theory पढ़ी, हमने equity theory पढ़ी, उसके बाद हमने behavior modification की बात की और हमने various strategies पढ़ी through which you can change the or modify behavior and increase motivation and increase job satisfaction. और finally हमने leadership styles की बात की कि different leadership styles कौन से होते हैं और सिचुएशनल लीडर क्या होता है, और 21st सेंचुरी में आपकी मोटिवेशन और लीडरशिप के रेफरेंस से किस तरीके से चीज़ें चेंज हुई हैं. सो वी गोइंग टू एंड आवर लेक्चर एंड एंड आवर चैप्टर हियर, एंड टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़.